السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو عبداللہ الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من سر ما یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اصحاب قائم میں اس کا شمار ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے قائم کا انتظار کرے، اور انتظار کے لیے ضروری ہے کہ انتظار کے تقاضوں کو پورا کرے، انتظار کی شرائط کے اوپر پورا اترے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ پھر فرمایا کہ ضروری ہے کہ ورع کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ جیے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اچھا اخلاق اختیار کریں، محاسن اخلاق۔ ورع کے سلسلے سے کل میں نے عرض کیا کہ ورع یعنی پرہیزگاری اور تقوی سے اوپر کا مرحلہ ہے، توقف عند الشبہہ۔ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ جہاں پر آپ نے ورع کی تعریف کی ہے، ورع یہ ہے کہ انسان شبہے کے وقت بھی ٹھہر جائے، اسے ورع کہتے ہیں۔ عام طور پر جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو کبھی کبھی جوانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ممبر سے تو بات ہو جاتی ہے، یا فرض کریں مصلی سے یا کتابوں میں، لیکن عملی طور پر جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور جب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ تقوی کے ساتھ، ورع کے ساتھ جئیں، تو ہو نہیں پاتا ایسا، چونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ڈائریکشن ہو، ایک سمت ہو، فوکس کر کے ہم ایک طرف ایک ہی سمت میں دیکھیں۔ اور آج کی اس دنیا میں ہماری توجہات ادھر ادھر بکھرتی ہیں، تو ہم ایک سوئی کے ساتھ میں ایک طرف نہیں دیکھ پاتے۔ ایک عارف ہیں جن کے پاس ایک جوان اپنا یہی درد لے کے آتا ہے، اور اسے ان کا پتہ تھا کہ یہ جو عارف ہیں یہ جو باتیں کہتے ہیں ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، علاج بتاتے ہیں، وہ علاج حقیقی علاج ہوتا ہے، اوپری نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جس طریقے سے انسان کا جسم مریض ہوتا ہے، انسان کی روح بھی مریض ہوتی ہے۔ جسم کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح کا علاج کس سے کروائیں؟ تو آج یہ بڑا مسئلہ ہے، تو روح کا علاج انسان کرانے جاتا ہے تو آج کل کا جو روح کا علاج ہے، روحانی علاج، تو انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں روح بھی کھوکھلی ہو جاتی ہے، وہ جو معالج ہوتے ہیں اس سے بڑے بیمار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ عارف کے پاس آیا کہ بھائی یہ میرا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دین کی راہ پر بڑھوں، بندگی کی راہ پر آگے بڑھوں، لیکن ذہن بھٹک جاتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو کتنی بار میں نے کوشش کی، ذہن بھٹک جاتا ہے۔ تو عارف نے کہا کہ دیکھو، خدا کو اپنے دل سے باہر نہ جانے دو، دل میں اپنے خدا کو رکھو، اور ہر وقت خدا کی یاد میں رہو گے تو دل تمہارا جب خدا کی یاد میں رہے گا تو ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں۔ تو اس نے کہا یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ پھر واپس آیا، بولی نہیں ہو پا رہا ہے، آپ جو نسخہ بتا رہے ہیں ہو نہیں پا رہا ہے۔ عارف نے کہا اچھا ادھر آؤ، بلایا۔ ایک برتن میں دودھ تھا، دودھ کو لے کر انہوں نے ایک پیالے میں دودھ انڈیلا اور اس کے ہاتھ میں یہ پیالہ دیا۔ ایسا ہے یہ تھوڑی دور پر میرا کوئی عزیز اور رشتہ دار رہتا ہے، اس تک یہ دودھ کا پیالہ تمہیں پہنچانا ہے، اور جتنا یہ دودھ اس پیالے میں ہے پورا ہونا چاہیے، ایک ذرہ بھی گرنا نہیں چاہیے۔ پہنچا کے آؤ، میں تمہیں نسخہ اس کے بعد بتاتا ہوں، یہ کام میرا کر کے آؤ، اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں کر لوں گا، کہا نہیں ٹھہرو۔ اپنے ایک شاگرد کو دیا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ، شاگرد سے کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ، اور شاگرد کو ایک چابک دیا، چابک مطلب ایک موٹا ڈنڈا سمجھ لیں، کہ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا یہ اگر کہیں پر بھی گرا یہ دودھ ذرا سا بھی تو وہیں پہ مارے گا تمہیں۔ اس نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں لے کے چلا جاؤں گا، آپ بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیں، آپ اس شاگرد کو اگر بھیجنا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ بھیج دیں، لیکن میں پہنچا دوں گا آپ کا، تو ابھی پہنچا کے آتا ہوں، آپ نسخہ میرا تیار رکھیے۔ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دودھ جہاں پہنچانا تھا جس جگہ پہنچا کے واپس آ گیا۔ کہا گرا تو نہیں؟ کہا نہیں، کہیں پر بھی نہیں گرا۔ آپ اپنے جو آپ نے شاگرد بھیجا ہے اس سے پوچھ لیجئے کیوں نہیں گرا۔
تو اس نے کہا کہ ایک تو مجھے آپ سے نسخہ چاہیے تھا، میری بیماری کا علاج آپ کے پاس تھا، آپ نے مجھ سے یہ کام کے لیے کہا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کے کام کے بدلے اگر مجھے بڑی میری بیماری سے نجات ملتی ہے تو میں سلیقے سے کروں۔ تو میں نے توجہ کی کہ یہ دودھ گرے نہیں، ایک دوسری بات یہ ہے کہ امانت تھی آپ کی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ امانت میں کوئی خیانت ہو۔ تیسری بات یہ، اس کی پٹائی سے مجھے کوئی ڈر ور نہیں لگتا، کیا ہے زمانے کی اتنی چوٹیں کھایا ہوا ہوں، تو دو چار ڈنڈے اس کے بھی کھا لوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے جب اس کو ساتھ کر دیا تھا تو خوف اس بات کا تھا، اس کی پٹائی کا نہیں تھا کہ سرے بازار کہیں اگر دودھ چھلک گیا اور اس کا ڈنڈا اڑ گیا اور اس نے مارا اور کوئی میرا جاننے والا اس بازار میں ہوا اور اس نے پٹتے ہوئے دیکھا تو میری آبرو تو چلی جائے گی، میری آبرو تو اب یہاں پر نہیں رہے۔ تو اس لیے میں لے کے چلا اور قدم سے قدم جماتا ہوا بڑی احتیاط کے ساتھ نکلا۔ تو کہا تو پھر تمہارے ادھر ادھر ذہن کیوں نہیں بھٹکا؟ اس نے ایک یہ بھی اپنی مشکل بتائی تھی، جہاں میرا ذہن بھٹکتا ہے وہاں ایک میری مشکل یہ بھی ہوتی ہے، میری نظر اڑ جاتی ہے نامحرموں کی طرف ادھر ادھر، اور کبھی کبھی شیطان مجھے اتنا بہکاتا ہے کہ میں ان کا پیچھا بھی کرتا ہوں۔ تو عارف نے سوال کیا، اب اس بار جب تم یہ دودھ وہاں تک لے کے گئے تمہاری نظر کسی پہ پڑی؟ نہیں، کسی پہ نہیں پڑی میری نظر۔ کیوں نہیں پڑی؟ اس نے کہا میری نظر اس پیالے کے اوپر تھی کہ جس کے اندر دودھ تھا، اور میں بہت محتاط انداز میں چل رہا تھا، تو میری نظر کسی کے اوپر نہیں پڑی۔ اب عارف نے کہا کہ دو تین باتیں تم نے کہی ہیں، یہ تم اپنا نسخہ جو ہے وہ خود لے کے آ گئے ہو، مجھے کچھ الگ سے نسخہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تم نے یہ کہی کہ یہ امانت تھی تو میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری بات تم نے یہ کہی کہ تمہارے ساتھ جو میرا شاگرد تھا اگر یہ دودھ گرتا تو اس کا ڈنڈا پڑتا تو تمہارا تماشا بن جاتا، بازار میں ہو سکتا ہے کوئی تمہارا جاننے والا ہوتا، وہ نہیں ہو وہ ایک الگ منزل ہے، ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہی مرحلہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر چلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار نے ان کے وجود میں جو دل دیا ہے اس دل کو پروردگار ہی کے حوالے کرنا ہے، لہٰذا دنیا کی خواہشیں، دنیا کی لذتیں انہیں اپنی طرف پکارتی ہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں۔ اور جس طریقے سے تمہارا یہ پیالہ چھلک سکتا تھا تمہاری احتیاط کی وجہ سے، اسی طریقے سے ان کا کاسہ دل چھلکتا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پیش نظر بھی یہ ہوتا ہے کہ جس نے دل دیا ہے اس کے ساتھ خیانت نہ ہونے پائے، ایک منزل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے کہا کہ اس بات کا خوف نہیں تھا کہ یہ پٹائی ہو جائے، لیکن اس کا خوف تھا کہ بے آبروئی نہ ہو، بے عزتی نہ ہو، کوئی بازار میں ہو نہ۔ یہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے باورا لوگ ہیں، باتقوا لوگ ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کوئی گمان اور شک کی بات نہیں، انہیں یقین ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہوں گی محشر میں جن کا سامنا ہو جائے گا، تو انہیں اس بات سے ڈر نہیں ہے کہ کیا ہوگا، فرشتے کہاں پر کس لیے پیٹ رہے ہوں گے۔ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جہاں پر ان کو پیٹا جا رہا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین کی نظر پڑ جائے، کہیں سید الشہداء کی نظر پڑ جائے، اس لیے وہ اپنی پوری زندگی میں احتیاط کے ساتھ قدم سے قدم جما کر چلتے ہیں۔ ان کی ساری توجہ بندگی پروردگار کی طرف ہوتی ہے۔ جب ان کی ساری توجہ بندگی پروردگار کی طرف ہوتی ہے تو ان کا پیمانہ دل کبھی چھلکتا نہیں ہے۔ پیمانہ دل چھلکتا اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو خدا کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو نسخہ ہے، اس عارف نے کہا کہ یہ نسخہ ہو گیا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود پیالہ تمہارا ایک نسخہ بن گیا۔ اب اگر تم توجہ رکھو کہ جس نے یہ دل بنایا ہے اسی کی منشا کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو کوئی شیطان تمہیں بھٹکا نہیں سکتا ہے، کسی گناہ کے دلدل میں تم پھنس نہیں سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔